शाम से अब्बास सलाम पढ़ेंगे। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पुकारी ज़ैनब मुज़्तर, पुकारी ज़ैनब मुज़्तर, हुसैन आ जाओ। पुकारी ज़ैनब मुज़्तर, हुसैन आ जाओ। जो तुम नहीं तो नहीं कोई पूछने वाला, जो तुम नहीं तो नहीं कोई पूछने वाला। दिलों पे चलते हैं खंजर, हुसैन आ जाओ। नहीं है ताब सकी नाम अब तमाचों की, नहीं है ताब सकी नाम अब तमाचों की। सुला लो सीने पे आकर, हुसैन आ जाओ। वो नन्हे हाथों में दामन फटा हुआ लेकर, वो नन्हे हाथों में दामन फटा हुआ लेकर, सकीना कहती है रोकर, हुसैन आ जाओ। तुम्हारे बाद ये तौक़ीर हो गई भैया, तुम्हारे बाद ये तौक़ीर हो गई भैया। सरों से छिन गई चादर, हुसैन आ जाओ। पुकारी ज़ैनब मुज़्तर, हुसैन आ जाओ। सलवा ये थे अब्बास, अब इस्लाम पढ़ रहे थे। अब मैं अब्बास को मर्सिया के लिए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ज़िक्र ग़मे हुसैन से महफ़िल सजी रही, गुल हो गया गुल हो गया चरा मगर रोशनी। ख़ैमे फ़ुरात से तो हटाए गए मगर अब्बास ना हमदार की त्योरी, अब्बास ना हमदार की त्योरी चढ़ी।
رہے ذکر قید سے چھٹ کے آئی ہے زینب، صدمے دل پہ اٹھائی ہے زینب، خبر شکی بنائی ہے زینب، کچھ یتیموں کو لائی ہے زینب، کہتی ہے روکے لو خبر بھائی، ختم اب ہو گیا سفر بھائی، اٹھ کے دیکھو تو ایک نظر بھائی، ٹکڑے صدموں سے ہے جگر بھائی، ہو گیا ہے سفید سر بھائی، جھک گئی ہے میری کمر بھائی، وعدہ پورا میں کر کے آئی ہوں، پشت پر تازیہ نکھائی تھی مقدر میں میرے رسوائی، کیوں نہ دربار ہی میں موت آئی، پیش حاکم گئی یہ دکھ پائی، غصہ آیا زخایت پی گئے بھائی، جو ہوئے ظلم سہ گئی زینب، سب کے رونے کو رہ گئی پر محمد وآل محمد صلوات۔ میں رضی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا ایک ممبر تشریف لائیں۔ ایک اور بلند ترین صلوات۔ خدمت میں مومنین کی التماس ہے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں۔ اعجاز حسین بدر، ام الخیر بدر، احمد حسین، لیلہ بیگم مرحومہ، فضل حسین، سید صغیر الحسن زیدی، حاجرہ خاتون، سید کوثر عباس، نسیم فاطمہ اور تمام مرحوم مومنات کی ارواح۔ اللهم صل على محمد
ایک اور بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ خدمت میں آپ صاحبان ایمان کی جو مجالس ستہ کا سلسلہ چل رہا تھا، آج یہ اس کی آخری مجلس ہے، اور بعنوان قلب جو آپ کی خدمت میں ذکر چھڑا، کیونکہ یہ ایک وسیع اور طویل مضمون ہے، اس سبب سے انشاءاللہ آنے والے ایام میں کبھی اس مضمون پر شاید واپس آئے۔ آج خدمت میں آپ کی ایک جملہ قلب کے تعلق سے جو مولانا ارشاد فرمایا، اسی کو عرض کرتے ہوئے مجلس تمام کریں۔ توجہات کے لیے مومنین بلند ترین صلوات بارگاہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواثقین۔ صلی علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ فرمایا صاحب اعظم الدرجات الفاظ نے، فرمایا مالک معجز نما انداز نے، فرمایا مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب، مولا کائنات کے جس مبارک اور مقدس فرمان سے خدمت میں آپ کی مجلس کا آغاز ہے، اپنی اس بے مثل و بے نظیر حدیث میں مولا کائنات نے خلق کے تعلق سے دو صفات بیان فرمائے، اور ارشاد فرمایا کہ جو قلب مومن ہوتا ہے، جو پروردگار عالم نے قلب عطا کیا ہے، حالانکہ کافر میں بھی وہ صلاحیت ہوتی ہے، وہ بات اور ہے کہ وہ صلاحیت کا استعمال نہیں کرتا، اسی لیے مومن کے قلب کو ہمیشہ قلب مومن کہہ کر خطاب کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے مومنین کے علاوہ دوسروں کو وہ صلاحیتیں نہیں دی کہ جس کی وجہ سے وہ ہدایت تک پہنچ جائے۔ صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی، لیکن وہ لوگ خود اپنے لیے ہدایت کے دروازے بند کر لیتے ہیں، اسی لیے ان کے دل میں اور مومنین کے دل میں فرق ہو جاتا ہے۔ مولا نے اپنے اس کلمے میں ارشاد فرمایا، دو صفات بیان فرمائے، کیونکہ توجہ رہے، دیکھیں قلب ایک بیج کی اصل کی طرح ہوتا ہے، یا زمین کے اس حصے کی طرح کہ جس میں بیج بویا گیا ہو۔ قلب ہی سے انسان کی فطرت کا شجر اگ کر باہر آتا ہے، یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کی فطرت کچھ اور ہو اور اس کا قلب کچھ اور ہو۔ جیسا اس کا قلب ہوتا ہے ویسی ہی اس کی فطرت ہوتی ہے، کیونکہ فطرت اگر ایک شجر ہے تو قلب وہ زمین ہے جس سے وہ شجر اگ کر باہر آیا ہے۔ کردار، انسان کی فطرت، اس کی جنسیت یا جو اس کی کیفیت، جو مزاج، ان سب کا تعلق قلب سے ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر قلب نیک ہے تو اس کا کردار بھی نیک ہوتا ہے، اگر قلب بد ہے تو اس کا کردار بھی بد ہوتا ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم ہر عمل کرنے والے اعمال کو اس کے قلب کے اعتبار سے تولتا ہے۔ بہت توجہ رہے،
یعنی اللہ نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کو اکیلے قبول نہیں کرتا، بلکہ نماز روزہ اور حج و زکوٰۃ کو خلوق کے اعتبار سے قبول کرتا ہے۔ یعنی اگر عبادت انجام دینے والا قلب پاک اور طاہر ہے تو عبادت قبول ہو گئی، لیکن اگر عبادت کرنے والا قلب پاک اور طاہر نہیں ہے تو عبادت رد ہو گئی۔ یعنی کردار کی بلندی کا دار و مدار قلب پر، عبادات کی قبولیت کا دار و مدار قلب پر، انسان کی فطرت، اس کی طبیعت کا دار و مدار قلب کے اوپر۔ اسی لیے جسے بلندی کی طرف جانے کی خواہش ہو اسے اپنے قلب پر کام کرنا چاہیے کہ میرا قلب آخر ہے کیسا۔ اسے اپنے قلب کو ہدایت کے قریب لے کر آنا چاہیے۔ اسی لیے قلب کا بہت گہرا رشتہ فکر سے جڑا ہوا ہے۔ فکر کسے کہتے ہیں؟ لیکن اردو میں ہم جو فکر کہتے ہیں وہ پریشانی کو کہتے ہیں کہ بھئی فکر ہو گئی کوئی چیز کی پریشانی ہے، تو یہ تو ہماری زبان ہے اپنی۔ عربی میں فکر فے کاف رے، اس سے لفظ بنا فکر، اس سے لفظ بنا تفکر، اس سے پروردگار عالم نے ان لوگوں کے لیے سوالات رکھے، ان کے لیے آیتیں نازل کی، لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، ان لوگوں کے لیے جو فکر کرنے والے ہیں۔ فکر کہتے ہیں کسی چیز پر غور اور تدبر کرنے کو۔ کسی چیز کو جب سمجھنے کے لیے آپ اسے غور سے دیکھتے ہیں تو اس غور اور فکر کو، اس تدبر کو فکر کہا جاتا ہے۔ فکر یعنی کہ ہم کسی چیز کو سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم کسی چیز کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جیسے ایگزام میں اگر میتھس کا کوئی پرابلم سامنے آ جائے تو جو اس کو وہ سالو کرنے کی کوشش کرتا ہے آہستہ آہستہ ایک ایک سٹیپ سے، اسے فکر کہتے ہیں۔ تو یہ صرف امتحانوں میں نہیں ہوتا، بلکہ انسان جب پروردگار عالم کو تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے تو تلاش توحید کو بھی فکر کہا جاتا ہے، اور اس عمل کو انجام دینے والے کو مفکر کہتے ہیں۔ یعنی وہ ڈھونڈ رہا ہے، تلاش کر رہا ہے۔ ویسا ہی تھا ایک شخص، جب اس نے توحید کا چرچا سنا، بہت سارے کلمہ توحید کے اس نے پیغام سنے، بہت سارے لوگوں سے اس کا شہرہ سنا، چرچا سنا، تو آخر کار ہوتے ہوتے مدینے پہنچ گیا، کیونکہ وہ فکر کر رہا تھا دین کے اوپر کہ بھئی یہ کیسا دین ہے، اچھا اس میں توحید کی بات ہو رہی ہے، اس میں آخرت کی بات ہو رہی ہے، پھر سے اٹھنے کی بات ہو رہی ہے، حساب و کتاب کی بات ہو رہی ہے، جزا و سزا کی بات ہو رہی ہے، اخلاق کی، کردار کی بات ہو رہی ہے، نیکی کی بات ہو رہی ہے، بدی کی بات ہو رہی ہے، حق کی بات ہو رہی ہے، باطل کی بات ہو رہی ہے، صحیح کی بات ہو رہی ہے، غلط کی بات ہو رہی ہے، حلال کی، حرام کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی اس نے دیکھا کہ بھئی یہ کون سا مذہب آ گیا جو بے انتہا گہرائیوں میں گفتگو کر رہا ہے۔ لہذا اس کو اور سمجھنے کی صلاحیت، نیت کی خاطر وہ فکر کرتے ہوئے مدینے پہنچ گیا کہ میں توحید کو تلاش کر رہا ہوں، لیکن ادھر ادھر کہیں بھٹک رہا تھا، اور اس کے واقعات دوسرے ہیں جو کبھی آپ خدمت میں آپ نے سنے بھی ہے ویسے کئی مجالس میں، لیکن جب وہ تلاش اس کی ادھوری ہو کر کہیں گمراہی کی طرف نہ پلٹ جائے تو ایک مرتبہ سلمان نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اور سلمان نے پوچھا تو کسے تلاش کرتے ہوئے آ رہا ہے، آخر تو کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ اس نے کہا میں توحید کی تلاش میں یہاں آیا ہوں، میں توحید کو ڈھونڈ رہا ہوں کہ مجھے کہیں مل جائے۔ تو سلمان نے کہا تجھے توحید کہیں نہیں ملے گی، میں تجھے جس طرف اشارہ کر کے بتاؤں گا سوائے اس کے تجھے کہیں بھی توحید کا پتہ نہیں چلے۔ یہ کہہ کر اس نے علی کی طرف، سلمان نے علی کی طرف جب اشارہ کیا تو وہ فکر توحید ایک نتیجے تک پہنچ گئی، کیونکہ قلب جب زندہ ہوتا ہے تو فکر کرتا ہے، مردہ قلوب ہے جو سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، بہرے ہو جاتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں، گنگے ہو جاتے ہیں، ان پر مہر لگ جاتی ہے۔ لیکن وہ قلب جو زندہ ہوتے ہیں وہ سنتے بھی ہیں، وہ دیکھتے بھی ہیں، وہ بولتے بھی ہیں۔
قلب کی زندگی بدن کی زندگی سے آگے ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے جب مومن اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو بھلے ہی بدن مر چکا ہے، موت آ چکی ہے، اس کے باوجود بھی اس کو جنبش دے کر کہا جاتا ہے اسمع افہم، کہ سن اور سمجھ، کیونکہ بھلے ہی کان نہیں سن رہے ہیں لیکن اب بھی قلب میں سننے کی صلاحیت ہے، اب بھی قلب میں سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ یہ زندہ قلب کی دلیل ہے۔ اسی وجہ سے مولانا نے ارشاد فرمایا کہ کردار، الفاظ، اعمال، انسان کے ہر چیز قلب سے چھن کر باہر آتی، چھن کر باہر آتی۔ عجیب جملہ ہے، مولانا نے ارشاد فرمایا بے وقوف کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا بے وقوف کا دل، اس کا قلب زبان کے پیچھے ہوتا ہے، اور عقل مند کا قلب اس کی زبان کے آگے ہوتا ہے۔ یعنی تو مان لیجئے اگر اسے کسی فلٹر کی صورت میں لیں، کسی چھنی کی صورت میں اگر آپ لیں، تو مولانا ارشاد فرمایا جو دیوانے اور نادان لوگ ہوتے ہیں ان کا دل پیچھے ہوتا ہے، زبان آگے ہوتی ہے۔ اسی لیے زبان کو جو لفظ آتا ہے وہ بول لیتے ہیں، کیونکہ فلٹر کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن عقل مند کا دل اس کی زبان کے آگے ہوتا ہے، اسی لیے جب زبان سے لفظ نکلتے ہیں تو دل انہیں چھانتا ہے کہ کون سا لفظ باہر نکلنا چاہیے، کون سا نہیں نکلنا چاہیے۔ یعنی دل سے فلٹر کر لیا جاتا ہے۔ ویسے ہی اعمال، الفاظ، کردار، ہر چیز جو باہر آ رہی ہوتی ہے قلب اسے فلٹر کرتا ہے، اسے چھانتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ اس طرح ہو۔ قلب میں یہ چھاننے کی صلاحیت نہیں آتی، سب کے ہر کسی کے قلب میں یہ صلاحیت نہیں آتی۔ پروردگار عالم بھی اس صلاحیت کو کچھ چنے ہوئے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ کہ آخر تو ان بندوں کو کیسے چن رہا ہے پروردگار؟ کہا ہم ان بندوں کو چادر تطہیر سے چھان کر چنتے ہیں۔ جو مودتا فی القربہ کے امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں، پروردگار عالم ان پر اپنی نعمتوں کو تمام کرتا ہے، وہ تطہیر کی چادر سے چھن کر آتے ہیں۔ بہت ساری ایسی صلاحیتیں، اسی لیے قلب کو مرکز قرار دیا گیا۔ آپ کی خدمت میں حدیث جو رکھنی ہے اس کے لیے یہ تھوڑا سا کہ اس کے امپورٹنس کا عالم ہے، یعنی قلب سے حیات جڑی ہوئی۔ آپ دیکھیے جو آپ کی خدمت میں بیان ہوا، قلب مومن کا اللہ کا حرم ہوتا ہے۔ قلب دیکھتا ہے، سنتا ہے، بولتا ہے۔ قلب سلیم ہوتا ہے، ساخت ہوتا ہے۔ قلب سلیم ہوتا ہے، قلب منیب ہوتا ہے۔ قلوب بلند ترین ہوتے ہیں، وہ دیدار کرتا ہے، دیکھنے لگتا ہے۔ جو آنکھوں کو نظر نہیں آتی وہ چیز قلب سے دیکھی جاتی ہے۔ قلب کو اللہ نے مرکز بنایا، ظاہری بھی باطنی۔ اگر آپ ظاہری طور پر دیکھیں گے تو بھی دل ہمارے بدن کا سینٹر ہوتا ہے، اور قلب کے معنی جو پہلی مجلس میں تھے اگر آپ کے ذہن میں محفوظ ہے، قلب کہتے کسے؟ واپس پلٹنے کو قلب کہتے ہیں، واپس پلٹنے کو۔ قلب کو اسی لیے قلب کہا جاتا ہے کیونکہ وہ لوگوں کو واپس پلٹا کر اللہ کی طرف لے کر آتا ہے۔ گناہ کرتے ہوئے، گمراہی کرتے ہوئے، گمراہ ہو کر دور نکل گئے کہیں، اب وہاں جو ندامت ہونے لگی، اب جو وہاں احساس پشیمانی جو ہونے لگی، اب جو خیال آیا کہ بھی یہ غلط ہو رہا ہے، تو یہ جو آواز ہے جو واپس اس سے پلٹا کر پروردگار عالم کی طرف لے کر آ رہی ہے کہ تو مایوس نہ ہو، تو توبہ اور استغفار کے ذریعے سے پھر سے قرب الہی میں چلا جا، اس واپس بلانے والی آواز کو قلب کہتے ہیں۔ جن لوگوں کی یہ واپس بلانے والی آواز کی صلاحیت ختم ہو جائے ان کے دل مر چکے ہیں، انہی کے لیے قرآن نے ختم اللہ علی قلوبہم کہا
کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. دلوں پر مہر یعنی اس دل پر مہر نہیں ہے، واپس پلٹنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے. یہ گمراہی میں اتنی دور چلے گئے ہیں کہ اب پلٹ کے آنا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ ہم نے بھی راستہ بند کر دیا. تو یہ باطنی اور اس کے کردار کے تعلق سے. لیکن آپ اگر فزیکل قلب کو بھی دیکھیں تو بھی اسے قلب اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے جب خون نکلتا ہے تو پورے بدن میں سیر کرنے کے بعد پھر واپس پلٹ کر وہیں پر آتا ہے، کیونکہ اسی کی طرف واپس پلٹنا ہے، چیز واپس گھوم پھر کر اسی کی طرف آ رہی ہے، اسی لیے اسے بھی قلب کہا جاتا ہے. یعنی جس طرح سے اللہ نے فزیکلی دل کو بنایا ہے، بے انتہا لطیف اور بے انتہا نازک چیز. اب آپ یہاں تو بے انتہا ڈاکٹرز بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی ڈاکٹر بھی نہ بھی ہو تو انسان کو کم از کم تھوڑا سا دل کے بارے میں پتہ ہی چلتا ہے. لیکن آپ نظام کو اگر دیکھیں، بہت توجہ دیں کہ کیسے پروردگار عالم نے بنا دیا. یعنی ایک دل جس میں درمیان میں ایک لکیر کھینچی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. جیسے ایک ہال کے بیچ میں یہ آ گئی دیوار، ادھر ایک ہال ادھر ایک ہال، پھر ان میں ایک دیوار کھینچ دی تو وہ 4 حصے ہو گئے. اب اس نے بنایا کچھ اس طرح کہ یعنی آپ دیکھیے قلب جس نزاکت سے کام کرتا ہے کہ اس کا کام کیا ہے. قلب کا ہوا میں آکسیجن موجود ہے ہوا میں، اور خون کو تازہ رہنے کے لیے یا بہتا ہوا رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے، اور رگوں کو کام کرنے کے لیے خون کی ضرورت ہے، اور ہاتھ اور پیر کو چلنے پھرنے کے لیے رگوں کی ضرورت ہے. یعنی ہمارے ہاتھ پیر کام کر رہے ہیں کیونکہ رگیں ٹھیک ہے، رگیں اسی لیے ٹھیک ہے کیونکہ خون برابر بہ رہا ہے، خون برابر اسی لیے بہ رہا ہے کیونکہ اسے آکسیجن مل رہا ہے. اس قدر نزاکت کا کام ہے دل کا. اب آکسیجن ہے ایئر میں، خون ہے بدن میں. جب وہ دل سے نکل کر پورا گھوم پھر کر آتا ہے تو سارا سکن، سارے سیلز، ٹیشوز، انگلیاں، ساری چیزیں اس کا آکسیجن لیتے 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 جب تک وہ واپس آتا ہے سارا آکسیجن ختم ہو جاتا ہے خون میں سے. تو بھائی ختم ہو گیا آکسیجن، اب کیا کریں؟ تو اب اللہ نے جو نظام رکھا، ایک راستہ اس کا دل میں داخل ہونے کا ہے. اس راستے سے ہمارے لنگز جڑے ہوئے. جب خون دل میں واپس داخل ہوتا ہے ایک خانے میں تو اس وقت یہاں سے ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں اور اس کا آکسیجن جا کر اس میں ملتا ہے. یعنی قلب میں ایک خانے میں آتا ہے، اس کے راستے، اس کی جو روٹ بنائی گئی ہے، قلب میں آیا دل میں، اور دل میں آنے کے بعد اسے ریڈائریکٹ کیا گیا لنگز کی طرف. لنگز میں پہنچا، وہاں پر ہم سانس بھی لے رہے تھے، اس میں آکسیجن ملا، پھر اسے ریڈائریکٹ کیا گیا واپس قلب کی طرف. اور ان دونوں میں کہیں ملاوٹ نہ ہو جائے کہ بھئی جو پرانا خون تھا اور جو نیا خون ہے یہ دونوں ایک جگہ مل نہ جائے، اس لیے ایک دیوار بنائی گئی، ان کے راستے، دروازے الگ الگ بنائے گئے. پھر جب وہ وہاں پہنچے گا تو وہاں سے اس کے نکلنے کے لیے الگ راستہ ہوگا، اور جب نکل کر باہر آ کر جب پھیلے گا پورے جسم میں تو کہیں پھر سے واپس پلٹ کر دل میں نہ چلے جائے، اسی لیے دروازے ایک ہی طرف کھلنے والے بنائے. یعنی ایسے نہیں ہے کہ نکل کر واپس جائے، اب نکل گیا تو راستہ بند ہو گیا. ایک دھڑکن کے ساتھ یہ ساری چیزیں اس طرح کام کرتی. یعنی جب ہم نے اس کا جو اینیمیشن وغیرہ جو بناتے، جب ہم نے دیکھا کہ چاروں دروازے ہلکے سے فریکشن آف سیکنڈز کے ڈفرنس سے کھلتے بند ہوتے ہیں ہر سیکنڈ. اگر وہ فریکشن آف سیکنڈز میں ذری سی تبدیلی ہو جائے تو وہ تازہ پرانے خون سے مل جائے، پرانا تازے سے مل جائے، پھر سب کا سب نظام
کیا سے کیا ہو جائے، سب تہس نہس ہو جائے. یوں تو دروازے بنے جا رہے، لیکن اس کے علاوہ وہ جب پمپ ہوتا ہے، یعنی وہ تو سائنس ریسرچ کر رہی ہے، کیونکہ وہ ایک چھوٹا سا امپلس ہوتا ہے، الیکٹرک امپلس، چھوٹا سا ہلکا سا کرنٹ کی طرح، جو وہ دیتے ہی دھڑکتا ہے. ایک دیا پھر دھڑکا، پھر اب دھڑک گیا، اب وہ رک گیا، پھر ایک دیا جاتا ہے چھوٹا سا جھٹکا. انہیں خبر ہی نہیں ہے آخر وہ امپلس، وہ ایک چھوٹا سا الیکٹریکل سگنل دل کے دھڑکنے کے لیے جو ضروری ہے، آخر وہ کہاں سے آ رہا ہے. انسان کو نہیں پتا. اگر وہ بند تو وہی آخری دھڑکن ہے دل کی، اس کے بعد پھر وہ نہیں دھڑکے گا، کیونکہ ہر سیکنڈ اس کے دھڑکنے کے لیے اس کو ایک سگنل دیا جاتا ہے کہ تجھے اب دھڑکنا ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہمارے پاس تمہارے دل کے دھڑکنے کی مقدار محفوظ ہے، کیونکہ ہم نے جتنی مرتبہ کہا وہ اتنی ہی مرتبہ دھڑکتا ہے. اس ایک چھوٹے سے امپلس کو امر کہتے ہیں. دیکھیں امر پر ٹاپک کا ٹائم نہیں ہوگا، بعد میں کبھی، لیکن اسے امر کہتے ہیں. وہ آرڈر جو کسی چیز کو نتیجے تک پہنچائے اسے امر کہتے ہیں. ہر سیکنڈ وہ امر دل کو دھڑکنے کا حکم دیتا ہے تو دل دھڑکتا ہے اور انسان زندہ رہتا ہے. ادھر آپ کا دھڑک رہا ہے، ادھر ان کا دھڑک رہا ہے، ادھر ان کا دھڑک رہا ہے، ادھر ان کا دھڑک رہا ہے. حساب ہی نہیں ہے پھر ان کا نظام برابر سے کام کرنا ہے. سب کے دروازے الگ کھل رہے ہیں، بند ہو رہے ہیں. کس اعتبار سے دل کام کر رہا ہے، اور ہر ایک دل کو دھڑکنے کے لیے امر کی طرف سے حکم حاصل دیا جا رہا ہے. یہ نازک ترین مزاج اور لطیف ترین نظام کا امر جس کے قبضے میں ہوتا ہے انہیں اولی الامر کہا جاتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ حجت وقت کی نگاہ کے نظر کے بغیر کسی کا دل دھڑک جائے. ہمیں ضروری ہے، ہمیں پہچاننا ضروری ہے کہ آخر امام کون سا استعداد رکھتا ہے. چینٹی کو سے لے کر مائکرو آرگینزم جو نظر نہیں آتے، وہاں سے لے کر چینٹیوں سے لے کر چرند پرند، انسان، حیوان، جانور، مچھلی، سمندر والے، بر والے، بحر والے، زمین والے، آسمان والے، چاند سورج ستارے والے، ساری کائنات میں جو سانس لے رہا ہے، ہر ایک کی سانس اس لینے سے پہلے امام کی خدمت میں جاتی ہے کہ مولا اسے دینا ہے یا نہیں. تب کہیں جا کر ایک مرتبہ دل دھڑکتا ہے. یہ نظام ہے. تو یہ جو کنسٹرکشن ہے، جس طرح بنایا گیا ہے، سیکشنز 4 الگ الگ، اس کی زمین الگ، اس کا ایک آسمان الگ، دروازے الگ، ساری چیزیں، یہ آپ کے ذہن میں محفوظ رہے. کیونکہ جو آپ کی خدمت میں 2 چیزیں ہیں، اس میں سے ایک اس کے فزیکل سٹرکچر سے ریلیٹڈ بھی ہے. بہرحال دیکھیے آغاز کر رہے ہیں. مولانا ارشاد فرمایا القلب مستودع الافکار وخزانۃ الاسرار. ارشاد فرماتے ہیں کہ قلب افکار یعنی فکر کی جمع، جو سوچا جاتا ہے، جو تھاٹ ہے، اس تھاٹ پروسیس کو فکر کہتے ہیں، غور اور تدبر کرنے. اس کی پلورل ہے افکار. مولا ارشاد فرماتے ہیں قلب مستودع الافکار ہے. مستودع کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے یہاں کا تو ہمیں پتہ نہیں، لیکن انڈیا میں بینک میں لاکرز بھی ہوتے ہیں، الماریوں میں ہوتے ہیں لاکر، جس میں آپ کوئی چیز خاص چھپا کر رکھتے ہیں. اس لاکر کو مستودع کہتے ہیں. مولانا ارشاد فرمایا قلب بھی افکار کا لاکر ہوتا ہے. اس میں بہت سارے افکار پائے جاتے ہیں. اگر قلب کو پروان چڑھایا جائے، اس کی ترقی کی کوشش کی جائے، تو پھر اس کے اندر سے نکل کر افکار باہر آتے ہیں. مستودع الافکار وخزانۃ الاسرار. اور قلب اسرار کا خزانہ ہوتا ہے. افکار کا ڈپازٹ باکس ہوتا ہے اور اسرار کا خزانہ ہوتا ہے.
اسرار بھی پلورل ہے، افکار بھی پلورل ہے. اسرار سر کی پلورل ہے، افکار فکر کی پلورل ہے. فکر کہتے ہیں سوچنے سمجھنے کو، اور سر کہتے ہیں کسی قیمتی راز کو. تو راز کو کہتے ہیں سر. اسرار مطلب بہت سارے راز. قلب میں بہت سارے راز بھی چھپے ہوئے ہوتے ہیں. وہ اسرار کا خزانہ ہے اور افکار کا مستودع ہے. اسی لیے قلب وجود کی ہستی کو طے کرتا ہے. کیونکہ جو آپ ہمیں بول رہے ہیں وہ بھی قلب سے بول رہے ہیں، جو ہم بول رہے ہیں، آپ جو سن رہے ہیں وہ سن بھی قلب سے رہے ہیں. کیونکہ اگر قلب ہٹ جائے تو انسان دیوانوں کی طرح، بے لگام گھوڑوں کی طرح بغیر مطلب کہ جو لوگ ادھر ادھر بھاگتے ہیں ویسا ہو جائے گا. یہ جو کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے سے، یہ قلب کی وجہ سے ہے. کیونکہ بات نکل بھی قلب سے رہی ہے، جا بھی قلب میں رہی ہے نا توجہ. اسی لیے جب قلب کا کردار بلند ہوتا جاتا ہے تو وہ خزانے افکار کے اور اسرار کے نکل کر باہر آتے ہیں. اور قلب والد والدہ ماں باپ کی حسب و نسب کی طرف سے بھی قلب میں شرکت ہوتی ہے. اب یہ چیپٹر بھی بہت بڑا ہے، لیکن ہمیں لگتا ہے بچہ 8 سال کا ہے، 9 سال کا، 10 سال کا، ہم دیکھ کر سوچتے کہ اتنا شرارتی، یہ تو چین سے بیٹھتا ہی نہیں، کیا کریں آخر اس سے پیچھا کیسے چھڑائے. اب کوئی آیا مجلس پڑھنے کے لیے کہیں باہر سے، ہندوستان سے، آپ نے کسی کو بلایا، اس کے سامنے کھڑے سے بولا کچھ ایسی چیز بتائیے ہمارا بچہ شرارت کم کرنے لگ جائے. اب آپ بتائیے وہ کیا کریں گے. وہ آئے ہیں 7-8 دن کے لیے، اب وہ آپ کے 10 سال کی 11 سال کی مرحلے کو کیسے طے کریں. انہیں لگتا ہے کہ کسی دعا سے معاملہ طے ہو جائے، کہ یہ پڑھ لیجئے بس، اس کے بعد شرارت نہیں ہوگی فلاں. لیکن ایسے ہوتا نہیں، کیونکہ بچے کا وہ عمل، وہ کردار اس کے قلب کی وجہ سے ہوتا ہے، اور قلب میں بہت ساری شرکت والدین کی ہوتی ہے. اسی لیے نکاح ایک بے انتہا سنجیدہ ٹاپک ہے، بے انتہا حساس اور لطیف انسان کی زندگی کا پہلو ہے، جس میں اسلام میں مقصد نکاح ایک علی کے چاہنے والے کے دنیا میں آنے کے ذریعے کا نام ہے. انسان اگر یہ چھوڑ کر کہ بھائی دنیا میں میری وجہ سے کوئی علی کا محب پیدا ہو جائے، اگر اس کو چھوڑ کر اپنی ذاتی خواہشات میں کسی سے شادی کرے گا تو پھر اس کی اولاد نہ صرف سوسائٹی کو پریشان کرے گی بلکہ جن کی اولاد ہے ان کو بھی پریشان کرنے والی طے ہے. کیونکہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بچے کی عادت صرف بچے کی وجہ سے، ایسے نہیں ہوتا. بچے کی عادتیں بہت ساری ماں باپ کی وجہ سے ہوتی ہیں. کیونکہ قلب تیار ہو رہا ہوتا ہے، سب سے پہلے رحم مادر میں قلب تیار ہوتا ہے. بچہ جب بنتا ہے آہستہ آہستہ تو جو ایک عضو کامل جو پہلے بنتا ہے رحم مادر میں وہ دل ہے. یعنی قلب بن گیا، ابھی ہاتھ پیر نہیں بنے، ابھی آنکھ ناک نقشہ بچے کا نہیں بنا، ابھی قلب بن گیا. وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہا ہے، 9 مہینے تک ڈیولپ ہوتے ہوتے انسان کی صورت میں ڈھلتا ہے، لیکن پہلے قلب بن گیا. تو اب جب قلب بن گیا تو اب وہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے. میٹیریل چیزوں کو نہیں سن رہا کیونکہ ابھی کان نہیں ہے، میٹیریل چیزوں کو نہیں دیکھ رہا کیونکہ ابھی آنکھ نہیں ہے، لیکن روحانیت کی باتوں کو سنے گا بھی اور روحانیت کو دیکھے گا بھی، کیونکہ قلب ان مناظر کو دیکھنے لگتا. اب اگر ایسے ماحول میں، ایسے وقت کے اوپر اگر والدین شیطانی دنیاوی امور میں مبتلا رہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ تاثیر اس کے قلب میں اتر جاتی ہے، پھر وہ ویسا ہی ساری زندگی صرف کرتا ہے. اب وہ بہت دیر، یعنی بعد میں اب کچھ نہیں ہوگا. حالانکہ انار کے فضائل میں بہت ساری چیزوں میں آپ موقع مل جائے تو یوٹیوب پہ مجالس موجود ہیں، ہندوستان میں ہم نے پڑھی تھی انار کے عنوان سے. اس میں ایک امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر بچوں کی شرارتوں کو کم کرنا ہو اور انہیں ہدایت کی طرف لے کر آنا ہو تو انہیں انار کھلانے میں پابندی کرو.
جمعے کے روز انار جو کھلایا جاتا ہے تو بچوں میں شرارتیں کم ہو جاتی ہے، وہ شریف اور سیدھی راہ پر آتے ہیں انار کی تاثیر میں۔ یہ بہت ساری چیزیں، تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، توجہ ہے۔ لیکن مقصد ہمارے ذہنوں سے کہیں اور چلا گیا، کیونکہ انسان یہ سوچ ہی نہیں رہا ہے کہ شادی اس کی ہو کیوں رہی ہے، اور جب وہ خیال اس کے ذہن میں نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ بعد میں بہت مشکل ہوگی۔ تو سارے کردار جو چیزیں ان سب کے پیچھے قلب چھپا ہوا ہوتا ہے۔ والدین پروان چڑھاتے رہتے ہیں، اسی لیے والدین کی تعریف ہوتی ہے، اگر بچے کا قلب پاک ہوگا تو ماں باپ کی تعریف ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے کیا پالا ہے۔ اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ رسول اکرم جس آغوش میں پل کر بڑے ہوئے، اس آغوش کی بلندی اور پاکیزگی کا عالم کیا ہے کہ اپنی گود میں ایسی اولاد کو پال کر بڑا کیا کہ جس کے قلب کی صلاحیت کا عالم یہ ہے کہ اس قلب کو دیکھ کر اللہ نے اس پر قرآن کو نازل کر دیا۔ پروردگار عالم نے جہاں ارشاد فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ خوف الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پہاڑوں کو جہاں اس کے نزول کی برداشت کی صلاحیت نہیں ہے، اس قرآن مجید کے نزول کو قلب رسول نے برداشت کر لیا۔ لیکن یہ گفتگو کا فرسٹ ہاف ہے، سیکنڈ ہاف پھر کبھی آپ کی خدمت میں اگر موقع ملے گا تو اسے آگے بڑھائیں گے۔ لیکن ایک شرف ہے مومنین کو بھی رسالت مآب سے ملنے جلنے کا، ملتے جلتے ہونے کا۔ جو دعائیں رسول اکرم کے والدین کو دی جاتی ہے، وہ دعائیں انسان کی والدین کو دی جائے، یہ گنجائش بنا دی گئی صاحبان ایمان کے لیے، کیونکہ قلب پر اس قلب کی تعظیم و تکریم یہ ہے کہ اس پر قرآن نازل ہوا، کہ قرآن نازل۔ لیکن ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے یہ تعریف و تکریم کا موقع اسی لیے بنتا ہے کیونکہ اگر انہوں نے ایک ایسے بچے کو پال کر بڑا کیا کہ جس کا دل اتنا مبارک ہو کہ جسے دیکھ کر اس پر اگر اللہ نے علی کی محبت کو اتار دیا ہے تو شرکت رسالت میں چلا جاتا، یعنی قرآن صامت قلب رسول پر نازل ہوا اور قرآن ناطق کی محبت کسی کے دل پر نازل ہو گئی۔ قلب کی بات کی بہت سارے اثرات ہیں، تو اسی لیے مولانا نے ارشاد فرمایا دیکھو وہ تمہارا خزانہ ہے، خزانۃ الاسرار، وہ تمہارا خزانہ ہے، اس کا خیال رکھنا۔ لیکن صرف ہمارے لیے خزانہ نہیں ہے۔ جو خدمت میں آپ کی دو چیزیں آج عرض کرنی ہے، تو دیکھیے پہلی آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں یہ بہار الانوار، والیوم نمبر 67 پیج نمبر 59۔ اس میں ایک حدیث بیان کی گئی اور رسول اکرم کی خدمت میں جب یہ گفتگو چل رہی تھی قلب کے عنوان سے، تو انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایک روز داؤد نے، جنہیں اللہ نے بادشاہ بنایا تھا، انہوں نے ایک دن پروردگار عالم سے پوچھا اے میرے معبود، ہر بادشاہ کا ایک خزانہ ہوتا ہے، آخر تیرا خزانہ کیا ہے؟ کیونکہ تو بھی تو بادشاہ ہے، اور بھئی ہم جو بادشاہ ہے وہ تو دنیا کے بادشاہ ہے، لیکن تو کونین کا جو مالک ہے، تو تیرا خزانہ کتنا عظیم ہونا چاہیے۔ ہمارے خزانے میں جواہرات ہے، ہیرے ہے، موتی ہے، کیا کیا ہے ساری چیز۔ داؤد نے کہا اتنی ساری چیزیں ہیں، تو نے مجھے بادشاہ بنایا، یہ میرا خزانہ ہے، وہ بادشاہ ہے وہ اس کا خزانہ ہے، تو بھی تو بادشاہ ہے، تیرا خزانہ کیا ہے نا؟ توجہ۔
تو پروردگار عالم نے جو جناب داؤد کو جواب دیا وہ رسول اکرم نے بیان فرمایا. ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم نے داؤد کو جواباً ارشاد فرمایا لی خزانۃ اعظم من العرش. بھئی بہت توجہ ہے. داؤد میرا خزانہ عرش سے بھی زیادہ عظیم ہے. نہیں توجہ نہیں. حالانکہ عرش کے ڈسکرپشن پر اگر آ جائیں تو پھر فرش میں گنجائش نہیں ہے کہ یہاں بیٹھ کر عرش کی کوئی گفتگو کی جائے. وہ عرش اعظم، فرمایا اس عرش سے زیادہ عظیم میرا خزانہ. لی خزانۃ اعظم من العرش واوسع من الکرسی. اور میرا خزانہ کرسی سے زیادہ وسیع ہے. وسیع، کرسی سے زیادہ ہے نا صاحب. کرسی یعنی اب آپ کی خدمت میں بات تو ہوئی تھی ملائکہ کی، بھائی کانا مقدار 50,000 سنہ، 50,000 لائٹ ایئرس پر سیکنڈ فرشتوں کے اڑنے کی ایک ایوریج سپیڈ 50,000 لائٹ ایئرس پر سیکنڈ. کیا ہو رہا ہے؟ ایک مرتبہ ایک ملک نے پروردگار عالم سے سوال کیا کہ میرے معبود میں تیری کرسی کا طواف کرنا چاہتا ہوں، چکر لگانا چاہتا ہوں. پروردگار نے اگر لگا سکتے ہو تو لگا. کہا ٹھیک ہے. وہ چلا تو کم از کم ایوریج سپیڈ اگر اندازن 50,000 لائٹ ایئرس پر سیکنڈ کی رفتار سے چلا. ہزاروں برس اڑتے اڑتے تھک گیا. تھکنے کے بعد پوچھا کہ پروردگار میں نے کتنا راستہ طے کیا؟ تو پروردگار عالم نے جواب دیا تو کرسی کے پہلے پائے سے تو نے شروع کیا تھا، تو اب بھی پہلے پائے کے پاس ہی ہے. پھر بات ہو رہی ہے. حالانکہ اس پر اگر زور دیا جائے تو پھر وہ ایک الگ نکل جائے گا کیلکولیشن، لیکن کیونکہ ٹائم نہیں رہے گا ہمارے پاس. ایسی کرسی ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے داؤد میرا خزانہ عرش سے زیادہ عظیم ہے اور کرسی سے زیادہ وسیع ہے. اچھا، اوسع من الکرسی واطیب من الجنہ. میرا خزانہ جنت سے زیادہ خوبصورت ہے. عرش سے زیادہ عظیم ہے، کرسی سے زیادہ وسیع ہے، جنت سے زیادہ طیب ہے. وَأَزَيِّنُ مِنَ الْمَلَكُوتِ. اور ملکوت سے زیادہ سجا ہوا ہے، ملکوت سے زیادہ مزین کیا ہوا ہے. ارضها المعرفہ. میرے خزانے کی جو زمین ہے وہ معرفت ہے. وَالسَّمَاؤُهَا الْإِيمَانِ. اور اس کا آسمان جو ہے وہ ایمان ہے. وَالشَّمْسُهَا الشَّوْقِ. اور اس کا جو سورج ہے وہ شوق ہے. وَقَمَرُهَا الْمُحَبَّةِ. اس کا جو قمر ہے، چاند ہے، وہ محبت ہے. ارشاد فرمایا وَنُجُومُهَا الْخَوَاطِرِ. اس کے ستارے مروت اور خاطرداری ہے. وَسَحَابُهَا الْعَقْلِ. اس کے جو بادل ہیں وہ عقل ہیں. توجہ. مطرها الرحمہ. میرے خزانے میں جو بارش ہوتی ہے وہ بارش رحمت ہے، یعنی اس کی بارش رحمت ہے. وَأَثْمَارُهَا الطَّاعَةُ. اور اس کے پھل اطاعت اور فرما برداری ہے. وَثَمَرُهَا الْحِکْمَةُ. اور اس کے پھول اور پھل حکمت ہے، اطاعت اور حکمت ہے. وَلَهَا أَرْبَعَةُ أَبْوَابٍ. بالکل ویسے ہی جیسے دل کے ہوتے ہیں. ارشاد فرمایا اور میرے خزانے کے 4 دروازے ہیں. وَلَهَا أَرْبَعَةُ أَبْوَابٍ. الْعِلْمُ وَالْحِلْمُ وَالصَّبْرُ وَالرِّضَا. علم اور حلم اور صبر اور رضا، یہ میرے خزانے کے 4 دروازے ہیں. بات واضح. ارشاد فرمایا لی خزانۃ اعظم من العرش. عرش سے عظیم، کرسی سے وسیع اور جنت سے زیادہ طیب
ملکوت سے زیادہ سجا ہوا، جس کی زمین معرفت، جس کا آسمان ایمان، جس کا سورج شوق، جس کا چاند محبت، جس کے بادل عقل، جس کے ستارے مروت، جس کی بارش رحمت، جس کے پھل طاعت، جس کے پھول حکمت، جس کے 4 دروازے علم اور حلم اور صبر اور رضا۔ ارشاد فرمایا آخر داؤد نے اتنی صفات سن لی کہ یہ کون سی چیز بیان ہو رہی ہے؟ کہا پروردگار جلدی مجھے بتا، اب تو مجھے بہت بے چینی ہو رہی ہے، آخر وہ تیرا خزانہ کیا ہے؟ جواب دیا الا وہی القلب المؤمن، میرا خزانہ بتاؤ کہ جان لو آگاہ رہو داؤد، میرا خزانہ ایک مومن کا قلب ہے۔ پروردگار عالم نے مومن کے قلب کی پاکیزگی کی وجہ سے، اس میں پائی جانے والی محبت اہل بیت کی وجہ سے اسے عرش سے زیادہ عظیم قرار دیا، کرسی سے زیادہ وسیع قرار دیا۔ یہ قلب مومن ہے، اس میں حسد، جلن، بغض، عداوت، یہ چھوٹی چھوٹی انسان کی روتی صورت مزاج والی کیفیتیں، یہ سب کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ سوائے اس کی یاد کے کہیں اور جاتا ہی نہیں، سوائے اس کی محبت کے کوئی اور کیفیت میں ہوتا ہی نہیں۔ ارشاد فرمایا مومن کا قلب میرا خزانہ ہے اور اسی پر میں ناز کرتا ہوں۔ بھائی بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی ایک قلب صرف انسان کا تو اس کی کتنی عظمتیں ہیں، پھر اگر وہ قلب ہو جائے مومن کا تو پھر اس کی کتنی عظمتیں، پھر اگر قلب ہو وہ رسول کا تو اس کی کتنی عظمتیں ہیں۔ تو جب یہ سارے آہستہ آہستہ سارے زینے خدمت میں آپ کی طے ہو گئے تو کیونکہ ہمیں آپ کی خدمت میں جو مرثیے کے بند ہے چند وہ پڑھنے کا ارادہ ہے تو جلدی سے ہم اسے ختم کر دیں گے مجلس کو، لیکن بات واضح ہوئی، یعنی ہم نیگلیکٹ نہیں کر سکتے قلب کو۔ وہ فرمان آپ کی خدمت میں جو 2 دن پہلے دہرایا تھا، مولانا نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر بدن مر رہا ہے تو مر جائے، قلب مرنے نہ پائے۔ مولانا نے ارشاد فرمایا عزت کی موت ہے جو قلب کے زندہ رہتے ہوئے آ جائے، اور ذلت کی زندگی ہے جو انسان قلب کے مرنے کے بعد بھی جیتا رہے۔ یعنی قلب مر گیا اور بشر زندہ ہے تو مولانا نے فرمایا ذلت والی زندگی جی رہا ہے، اب اس کی زندگی میں کوئی عزت نہیں ہے۔ لیکن اگر بدن مر جائے، آخری لمحے تک قلب زندہ رہا تو مولانا نے ارشاد فرمایا یہ عزت کی موت ہے۔ تو انسان کو اپنی زندگی میں قلب کی خاطر ہر نعمت کو داؤ پر لگا دینا، کہ دولت جا رہی ہے جائے، صحت جا رہی ہے جائے، زندگی جا رہی ہے جائے، جو جا رہا ہے جائے، لیکن قلب نہ مرنے پائے، قلب زندہ رہے، قلب کی جو چیزیں ضرورت ہے اس کی وہ اس کو پہنچ جائے۔ ایک بشر کے پاس ابھی اسلام لے کر نہیں آیا، ابھی مسلمان نہیں ہوا، ابھی مومن نہیں، ابھی ایک صرف بشر ہے، لیکن اگر صاحب قلب ہے تو اس کے قلب کی بھی اتنی بلندیاں ہیں۔ اگر مومن ہو جائے، اس کا قلب ہو جائے تو پھر اس کے قلب کی کیا بلندیاں ہیں۔ رسول اکرم کے قلب کی بلندی کے لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کے قلب کے اوپر قرآن کو نازل فرمایا، اور اس قرآن کا جو قلب ہے اس کا نام ان کے نام پر رکھ کر یاسین کہہ کر پکارا۔ یہ آہستہ آہستہ قلوب کی منزلتیں ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے الفاظ کے علاوہ بشر کے پاس کچھ ہوتا نہیں، کوئی بڑی اور نعمت ہے نہیں، لیکن الفاظ میں پروردگار عالم ہی تاثیر پیدا کر دے تاکہ وہ کسی قلب میں اتر جائے جا کر۔ جب قلوب کی اتنی قسمیں ہیں تو آخر کار بس ایک کیفیت قلب کی رہ گئی جس کو کہتے ہیں اللہ کا قلب۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کا قلب، اللہ کے قلب، یعنی اگر مومن کا قلب ہے تو اس کی یہ بلندیاں توجہ نہیں کر رہے تھے۔ مومن کے قلب کے لیے کیا کہا؟ عرش سے زیادہ عظیم، کرسی سے زیادہ وسیع، جنت سے زیادہ طیب، ملکوت سے زیادہ مزین، اور اس کے صفات کہ شمس اس کا شوق، قمر اس کا محبت، اس کے ستارے، اس کے سحاب عقل ستارے اس کے مروت،
زمین معرفت، اس کی یہ ساری کیفیتیں، اس کے ابواب علم، حلم، صبر، رضا، یہ کیا ہے پروردگار؟ عرش سے زیادہ عظیم ہو گیا، کرسی سے زیادہ وسیع ہو گیا. بشر ہے کیا ہے؟ کبھی بشر ہوگا لیکن اس کے دل میں، اس کے سینے میں جو قلب ہے، ایمان سے بھرا ہوا قلب، وہ کرسی سے زیادہ وسیع، عرش سے زیادہ عظیم ہے. تو جب ایک مومن کا قلب عرش سے زیادہ عظیم ہے، جب مومن کا قلب کرسی سے زیادہ وسیع ہے، تو اللہ کا قلب کیسا ہوگا؟ جب قلب مومن کے آگے عرش کوئی چیز نہیں ہے، قلب مومن کے آگے کرسی نہیں ہے، تو اللہ کے قلب کے آگے عرش و کرسی کی کیا بحث ہوگی؟ یہ ہے کتاب کا نام کتاب التوحید. یہ دیکھیے خدمت میں آپ کی عرض کر رہے ہیں، یہ ہے کتاب التوحید، شیخ صدوق، پیج نمبر 164، جس میں انہوں نے فرمانے امیر المومنین کو شیخ صدوق نے التوحید میں، یعنی کتاب کے نام کے اعتبار سے حدیث ہے. کتاب کا نام ہے التوحید اور اس میں لکھے ہوئے ہیں فضائل علی، جس سے ہمیں سمجھ میں آیا علی کے فضائل ہی توحید ہے. جسے فضائل علی کا پتہ نہیں، اسے توحید کا کچھ پتہ نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو خود ہی سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ میں موحد ہوں، لیکن توحید وہمی کی بیماری میں گرفتار ہے جو فضائل علی سے آشنا نہیں ہے. اس کتاب التوحید کے پیج نمبر 164 کے اوپر شیخ صدوق نے مولا کائنات کی حدیث ارشاد فرمائی، جس میں مولا نے ارشاد فرمایا انا علم اللہ، میں اللہ کا علم ہوں. نہیں توجہ نہیں کر رہے؟ علی کا وجود اپنی ذات میں اپنی طرف سے عالم نہیں، نہ وہ مخلوق کا علم ہے. وجود علی اللہ کا علم ہے. جو علی کے سامنے سوال کر کے یہ سوچ رہا ہے کہ شاید اس سوال کا جواب علی کو نہیں پتا، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ چیز اللہ کے علم میں نہیں ہے. کیونکہ علم اللہ کے سوا کوئی زبان میں جرت نہیں جو یہ کہہ دے سلونی. ارشاد فرمایا میں اللہ کا علم ہوں، انا علم اللہ و انا قلب اللہ الواعی، اور میں اللہ کا بیدار رہنے والا دل ہوں. میں اللہ کا علم ہوں، میں ہمیشہ بیدار رہنے والا اللہ کا دل ہوں. وَلِسَانُ اللَّهِ النَّاطِقُ، میں اللہ کی گفتگو کرنے والی زبان ہوں. وَعَيْنُ اللَّهِ وَجَنْبُ اللَّهِ وَأَنَا يَدُ اللَّهِ، میں اس کی آنکھ، اس کا پہلو اور میں اس کا ہاتھ ہوں. یہاں نیچے ایکسپلینیشن شیخ صدوق نے لکھا کہ اس حدیث میں کیا کیا مراد ہے. یہ آپ چاہے تو اس کے بعد کسی کو چاہیے تو یہ لے بھی سکتا ہے. مولانا صاحب میں علم ہوں اللہ کا، میں اس کا جاگنے والا قلب ہوں، میں اس کی بولنے والی زبان ہوں، میں اس کی دیکھنے والی آنکھ ہوں. جو زیارات میں بھی درمیان میں السلام علیکم یا عین اللہ الناظرہ ہے نا، السلام علیکم یا لسان اللہ الناطقہ اذن اللہ الواعیہ، یہ جو الفاظ ہے واعی کہتے ہیں ہمیشہ بیدار رہنے کو. کیونکہ آنکھ کا سونا کوئی عیب نہیں ہے، قلب کا سو جانا عیب ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا اس کا دل کبھی نہیں سوتا. اگر انسان کا دل بھی سو جائے تو وہ غافلوں میں شمار ہوتا ہے. اس کا ہمیشہ بیدار رہتا ہے. ہمیشہ بیدار رہنے والا اس کا جو دل ہے وہ میں ہوں. تو ظاہر ہے کہ فزیکل سٹرکچر کے اعتبار سے جب وہ جسم و جسمانیت اور دل نہیں رکھتا تو پھر آخر علی اللہ کا قلب کیسے ہے؟ اسی وجہ سے ہمیں قلب کے معنی کو دیکھنے پڑتے ہیں. قلب فزیکل موجود ایک سٹرکچر دل کو نہیں کہتے، بلکہ قلب کہتے ہیں واپس پلٹنے کو. علی اللہ کا قلب یوں ہے کہ جس کسی کو یہ خواہش اور ارادہ ہو کہ وہ واپس پلٹ کر اللہ کی طرف جائیں
تو آخر وہ کہاں جائے گا؟ جسے پلٹ کر اس کی طرف جانا ہوگا وہ علی کی طرف ہوگی. علی کی طرف پلٹنا ہی اللہ کی طرف پلٹنا ہوگا، کیونکہ علی اللہ کا قلب ہے. بھائی ہے نا بات؟ گمراہی کے راہ پر بہت دور تک نکل گیا تھا، لیکن ابھی قلب زندہ تھا. آواز آئی حر کو، تو بہت دور چلا گیا ہے حر، کیوں نہ واپس پلٹ جائے اللہ کی طرف. لیکن حر نے ادھر ادھر دیکھا کہ میں کدھر ہے اللہ، کہاں پلٹ جاؤں میں؟ جو لامکان ذات ہے اس کے لیے ڈائریکشن طے نہیں کیا جا سکتا. بھئی کہاں ہے؟ ادھر ہے، ادھر ہے، ادھر ہے، ادھر ہے، کہاں ہے؟ کہ لامکان کے لیے کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. کہا بھائی جب ڈائریکشن نہیں ہے تو پھر اس کی طرف پلٹوں کیسے؟ کہا تلاش کر اس کا دل کہاں ہے. جہاں اس کا دل ہے وہیں جا، وہی اللہ کی طرف پلٹنا ہوگا. جب نگاہ دوڑائی تو حر کی آنکھوں کے سامنے اللہ کا دھڑکتا ہوا بیدار دل نظر آیا، اور وہ خدمت حسین میں پہنچا تو پلٹ کر واپس توحید کی طرف آ گیا. یعنی ہر معاملہ جب پلٹ کر واپس آ کر جس کی طرف ہر امور سمٹ کر واپس آئے، اس وجود کو اللہ کا قلب کہتے ہیں. اسی لیے مولا نے فرمایا میں ہوں اللہ کا قلب، کیونکہ ہر چیز پلٹ کر میری ہی طرف آنے والی ہے. قیامت کے روز جو جائے گا اس کے سامنے جائے گا، جو حساب دے گا اس کے سامنے دے گا. موت آئے گی، اس کا دیدار ہوگا. ہر لحاظ سے پلٹ کر جب اسے علی کی طرف جانا ہے. اس سبب سے علی کا وجود اللہ کا قلب ہے. حالانکہ قلب الہی کے اوپر اور کبھی طویل بحث ہوگی آپ کی خدمت میں. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، زندگی نے اگر موقع دے دیا تو آپ کی خدمت میں پھر آئیں گے. بے انتہا ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے ہمیں برداشت کیا، ہمیں اس قابل سمجھا، ہمیں ذکر کا موقع دیا. جو انیس کے ایک بیت کی تعبیر جو گھر کے کسی مجلس میں کچھ دن پہلے ہوئی تھی، اس کی خواہش کی گئی، لیکن ہم انشاءاللہ اس کو آپ کی خدمت میں پھر آنے والے ایام میں کبھی عرض کر دیں. لیکن جب مرثیے کا تذکرہ کیا ہے آپ نے تو ہم نے سوچا کہ کچھ بند آپ کی خدمت میں عرض کر دیں. اور اب یہ بھی بات قلب کی بات ہے، یعنی ابھی تو سنا دیں گے، بعد میں اگر کبھی اس پر تبصرے کے لیے بیٹھ جائیں تو آپ اور ہم مل کر گفتگو کریں گے تو یہ سمجھ میں آئے گا. کیونکہ ہمارا دل تو گواہی دیتا ہے کہ یہ کوئی بشر لکھ نہیں سکتا جو انیس نے لکھا ہے. پروردگار عالم لگتا ہے یوں، ہر ایک مصرے پر ایسے لگتا ہے مانو جیسے اللہ نے ہاتھ تھام کر خرطاس کے اوپر قلم کو چلایا. اتنی لطافتیں، اتنی نفسیات، اتنے احساسات کا تذکرہ اس مرثیے میں کیا. ایک ایک پہلو مرثیہ نگاری کے عنوان سے ہندوستان میں مجلسیں ہوئی تھی، تو اس مرثیے پر ہم نے وہ مجالس پڑھی تھی. ان کے ایکسپلینیشن میں موقع ملے تو کبھی آپ سے منعقد کریں گے. داستان یہ ہے کہ ایک علی کا چاہنے والا نکلتا ہے اپنے گھر سے نجف کی زیارت کے ارادے سے. وہ نکلتا ہے اور راستے میں اسے کچھ راہزن گھیر لیتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں. دشمنان اہل بیت ہوتے ہیں، وہ اسے قید کر لیتے ہیں، سامان اسباب سب لوٹ لیتے ہیں. 1 برس تک قید میں رہتا ہے. پھر 1 برس کے بعد جب قید سے چھٹتا ہے، آزاد ہوتا ہے، اسباب بنتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ واپس گھر کو جائے اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے. نجف کی طرف جاتا رہتا ہے اور ارادہ اس کا یہ ہوتا کہ میں جا کر نجف کی زیارت کروں گا مولا کی مزار کی، اور پھر وہاں سے میں مدینے جاؤں گا اور سید الشہداء کی زیارت کروں گا. لیکن اسے خبر نہیں تھی کہ حسین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے.
تو وہ نجف کی راہ میں جب تھا تو اثناء راہ کربلا پہنچ جاتا. عاشور کے روز حسین جب رخصت ہو چکے تھے تو اس وقت جا کر میدان کربلا میں حسین کے سامنے اور گفتگو ہوتی ہے. بے توجہ گفتگو ہوتی ہے. اور جو بات چیت ہوئی اور جو کیفیتیں ہوئی وہ انیس نے لکھا، کیونکہ اس نے پہچانا نہیں کہ وہ حسین کے سامنے ہے. اس کا یہی ارادہ تھا کہ میں یہاں سے نجف جاؤں گا، پھر وہاں سے پھر مدینے جا کے زیارت کروں. عجیب کیفیتیں ہیں، تیزی سے خدمت میں آپ کی عرض کر رہے ہیں. انیس نے لکھا عاشور کا وہ ماحول، قیامت خیز نیزے تلوار بھالے اور ساری چیزیں، اور اس کے درمیان میں ایک کیفیت. لکھتے ہیں جس روز تھا یہ حشر، یہ ماتم، یہ شور و شر، آ پہنچا ایک مسافر غربت زدہ ادھر. گھر سے چلا تھا شوق نجف میں وہ خوش سیر، چھوڑے ہوئے وطن اسے گزرا تھا سال بھر. بے خانما کو عشق خدا کے ولی کا تھا، مشتاق وہ زیارت خبر علی کا تھا. پہنچا جو کربلا تو دیکھا یہ اس نے حال، تنہا کھڑا ہے ایک مسافر لہو میں لال. فوجیں ستم کی گرد ہے آمادہ قتال، چلتے ہیں تیر پانی کا کرتا ہے جب سوال. از بس کے اہل درد تھا بےتاب ہو گیا، پانی کے مانگنے پر جگر آب ہو گیا. کہنے لگا لرس کے وہ ذی قدر و نیک نام، اللہ کس قدر ہے پرآشوب یہ مقام. دریا خدا نے خلق کیے بحر فیض عام، مرتا ہے بے اجل یہ ستم کش یہ تشنکام. ان سے بشر ڈرے جنہیں خوف خدا نہیں، جلدی نکل چلو یہ ٹھہرنے کی جا نہیں. دو چار گام بڑھ کے یہ سوچا وہ نامور، مظلوم کی دعا میں ہے ہر طرح کا اثر. واللہ برگزید حق ہے یہ خوش سیر، کر لیجئے التماس سے دعا ہاتھ باندھ کر. تیغوں میں اس کے پاس چلوں جو خدا کرے، آساں ہو مشکلیں جو یہ بے کس دعا کرے. آیا جو کانپتا ہوا وہ شاہدی کے پاس، کی عرض السلام علیک اے فلک اساس. مولا جواب دے کے یہ بولے بدرد و یاس، آنا ہوا کدھر سے تیرا اے خدا شناس. عرض اس نے کی غلام شہ ذوالفقار ہوں، بے کس ہوں بے نوا ہوں غریب الدیار. دو صاحبوں کے شوق میں چھوڑا ہے میں نے گھر، حسرت یہ ہے نصیب کرے یاوری اگر. پہلے تو ہوں نجف کی زیارت سے بہرور، منظور پھر وہاں سے مدینے کا ہے سفر. پہنچوں گا دولتیں ہیں اگر سرنوشت میں، رستے میں موت آئی تو پہنچا بہشت میں. فرمایا آپ نے کہ مدینے میں کیا ہے کام، عرض اس نے کی وہی تو ہے دنیا میں ایک مقام. اس سرزمیں پہ ہے میرا آقا میرا امام، برسوں سے جس کے عشق میں روتا ہوں صبح و شام. حیدر کے جان و دل ہے شہ مشرقین ہے، صدقے میں اس جگہ کے وہیں تو حسین ہے.
یہ سن کے آپ آئے مسافر کے متصل، پھیلا کے دونوں ہاتھ کہا آ گلے تو مل۔ ہاں بھائی سچ ہے صدمہ فرقت ہے جاں گسل، اس دم بہل گیا تیرے آنے سے میرا دل، طاقت کلام کی نہیں پاتا یہ ذوف ہے، چہرہ تیرا نظر نہیں آتا یہ ذوف ہے، میرا ہے اب یہ حال کہ زخموں سے چور ہوں، جنگل میں موت آئی ہے بستی سے دور ہوں، ایک خاکسار بندہ رب غفور ہوں، عالم میں اس کی ذات کہ میں بے قصور ہوں، کہنے میں بات آتی ہے یہ کچھ گلا نہیں، دن تیسرا ہے آج کہ پانی ملا نہیں۔ مولا سے ہاتھ جوڑ کے بولا وہ دل کباب، لے آؤں دوڑ کر میرے شربے میں کچھ ہے آب، کیجے زبان خشک کو تر بحر بو تراب، بولے ہلا کے سر کو شہ آسماں جناب، اب انتظار موت کا ہے کیا جیوں گا میں، سب پیاسے مر گئے ہیں نہ پانی پیوں گا میں، درکار جو تجھے ہے وہ لے بحر کردگار، پیدل اگر ہے تو یہ حاضر ہے راہوار، ناخا بھی لے تیرا تو ہی آقا و نامدار، سائل کو جس نے روٹی کے اونٹوں کی دی خطا، بے کس ہوں گو کہ آج عالی مقام ہوں، شرمانا تو کہ میں بھی علی کا غلام ہوں۔ عرض اس نے کی حضور سے بس ہے یہ التجا، کیجے اٹھا کے ہاتھ میرے حق میں یہ دعا، پہنچا دے مجھ کو خبر علی تک میرا خدا، مولا نے آسماں کی طرف دیکھ کر کہا، جس کو نہیں زوال وہ دولت نصیب ہو، یا رب اسے علی کی زیارت نصیب ہو، تسلیم کی جو اس نے تو بولے شہ انام، خبر علی پر جا کے یہ کہنا پس السلام، آتے ہیں آپ درد و مصیبت میں سب کے کام، یہ بے کس و غریب بھی ہے آپ کا غلام، تنہا ہوں دشمنوں میں خبر آ کے لیجئے، ہنگام ذبح گود میں سر آ کے لیجئے، سن کر بیان شاہ رہی ضبط کی نتا، آنسو بہا کے سر کو جھکایا بسد حجاب، دل میں کہا کہ اب ہے لب بام آفتاب، بے کس کے کام آؤں کہ اس میں بھی ہے ثواب، احسان کا یہ عوض ہے کہ احسان کیجئے، اب سر علی کے نام پر قربان کیجئے، مولا سے عرض کی کہ نہ جائے گا اب غلام، بس جی چکے بہت یہی مرنے کا ہے مقام، اب دیجئے رضا کہ بڑھوں کھینچ کر حسام، وہ کام چاہیے کہ رہے تابہ حشر نام، دیندار ہوں نہ ترک رفاقت کروں گا میں، اب مر کے شیر حق کی زیارت کروں گا میں، گھبرا کے بولے شاہ کہ ہاں ہاں قسم نہ کھا، رستہ ہے یہاں سے رات بسے کا نجف کو جا، بچنا میرا محال ہے گر جان دی تو کیا، اے بھائی تو ہے صاحب دختر نہ لے رضا، اے بھائی تو ہے صاحب دختر نہ لے رضا، دامن کو آنسوؤں سے بھگوتی ہے رات دن، بیٹی تیری تیرے لیے روتی ہے رات دن، دامن کو آنسوؤں سے بھگوتی ہے رات دن، بیٹی تیری تیرے لیے روتی ہے رات دن، رخصت کے وقت وہ جو بلکتی تھی دم بدم،
وعدہ کیا تھا تو نے کہ آئیں گے جلد ہم، مرتی ہے انتظار میں وہ صاحب علم، آلودہ اس علم میں ہوں میں بھی اسیر غم، ہجراں کشیدہ رنج و بلاؤ محن میں ہے، بیمار ایک میری بھی بیٹی وطن میں ہے، بیٹی کا ذکر سن کے پکارا وہ خوش خصال، بتلائیے حضور سے کس نے کہا یہ حال، آگاہ اس سے کوئی نہیں غیر ذوالجلال، شاید ہے علم غیب میں بھی آپ کو کمال، ہر شے کا علم آپ کو اس بے بسی میں ہے، یہ تو صفت امام میں ہے یا نبی میں ہے، بتلائیے برائے خدا مجھ کو اپنا نام، فرمایا بے نوا وطن آوار تشنکاں، بے کس عزیز مردہ اسیر سپاہ شام، عاجز بلا رسیدہ ستم دیدہ مستحاں، رنج و غم و علم میرے حصے میں آئے ہیں، یہ سب خطاب میں نے یہاں کے پائے ہیں، قدموں پر لوٹ کر یہ پکارا وہ دردناک، اظہار اسم اقدس اعلیٰ میں کیا ہے باک، بتلائیے کہ غم سے میرا دل ہے چاک چاک، چپ ہو گئے تڑپنے پا اس کے امام پاک، یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہوں، قدموں پر لوٹ کر یہ پکارا وہ دردناک، اظہار اسم اقدس اعلیٰ میں کیا ہے بات، بتلائیے کہ غم سے میرا دل ہے چاک چاک، چپ ہو گئے تڑپنے پا اس کے امام پاک، یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہوں، مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں، یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہوں، مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں، ہاتھوں سے سر کو پیٹ کے بولا بشور و شین، ہے یہ کیا زبان سے کہا کون سا حسین، آئی ندائے غیب کے زہرا کا نور عین، بیٹا علی کا سبت شہنشاہ مشرق ہے، گھر فاطمہ کا لٹ گیا سب اس لڑائی میں، بس ایک یہی حسین ہے ساری خدائی، محتم حسین مقتل میں بھیجنے کو ہر بی اپنے اپنے بچے سجا رہی ہے، کلثوم کربلا آنسوں بہا رہی ہے، کلثوم کربلا میں آنسوں بہا رہی
ہے کلثوم کربلا میں آنسوں مقتل میں بھیجنے کو ہر بی بی اپنے اپنے بچے سجا رہی ہے کلثوم کربلا میں آنسوں بہا رہی ہے کلثوم کربلا میں آنسوں بہا رہی ہے اے کاش میری یارب کوئی اولاد ہوتی بھیا کو پیش کرتی اجڑی میں یوں نہ روتی میں بے اولاد تیری بھائی کو صدقہ کیا دوں یہ بات کھا رہی ہے کلثوم کربلا میں آنسوں بہا رہی ہے کلثوم کربلا میں آنسوں بہا رہی ہے سب بیویاں ہیں قیدی ہونٹوں پہ سسکیاں ہیں سر پہ نہیں ردائیں ہاتھوں میں رسیاں ہیں محسوس ہو رہا ہے اکبر کی شام جیسے بارات جا رہی ہے کلثوم کربلا میں آنسوں بہا رہی ہے کلثوم کربلا میں آنسوں بہا رہی ہے بھیا حسین میں ہوں تیری بد نصیب بہنا کرنے کو تجھ پہ قرباں اولاد دے سکینہ جب کہ ہر ایک بی بی تم پہ نثار کرنے بیٹوں کو لا رہی ہے کلثوم کربلا میں آنسوں بہا رہی ہے کلثوم کربلا میں آنسوں بہا رہی ہے مرنے کو کہیں قاسم اکبر کہیں کھڑا ہے حرمل کا تیر کھانے اصغر بھی رو رہا ہے مقتل میں بھیجنے کو دو چاند جیسے بیٹے زینب بھی لا رہی ہے کلثوم کربلا میں آنسوں بہا رہی ہے کلثوم کربلا میں آنسوں بہا رہی ہے کلثوم کربلا میں آنسوں بہا رہی ہے